کے لیے میں یعنی کہ ہماری عقیدت کے لیے میں آج سب کے سامنے ان کا ایک وقت مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ صاحب کتاب ہے، کئی کتابیں لکھے ہیں، خدام العلماء کی جانب سے ہم ان کو ایک عزت افزائی کے ساتھ ایک ٹائٹل بھی دینا چاہ رہے ہیں، جب بھی وہ وقت ہمیں دینا میری ایک التجا ہے۔ اور شعیب صاحب جو مولانا مفتی شعیب صاحب کئی کتابیں لکھیں، میں جرات نہیں کر رہا، میں التجا کر رہا ہوں کہ مولانا کے کتابات 1,00,000 کے کتاب خدام العلماء ہم پرچیز کر کے ہمارے اساتذہ کو بانٹنے کے لیے میں جرات کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں بس یہ جامع العلوم کے محتمین ڈاکٹر حضرت مولانا مسعود کلام صاحب دامت برکاتہم، شاہین گروپ اینڈ انسٹیٹیوشن کے روح رواں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب زید اقبالہ اور اس ادارے کے روح رواں مشہور ملی سماجی سیاسی رفاہی کارکن لیڈر قائد عالی جناب حفیظ اللہ شریف صاحب زید اقبالہ اور مشہور و معروف ملی اور سماجی کارکن، قوم اور ملت کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہنے والے حافظ اور اس ادارے کے روح رواں محترم اور جنونی کیفیت سے لبریز گرامی قدر حضرت اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شرکائے جلسہ بہت اختصار کے ساتھ اصل خطاب تو صدر جلسہ کا انشاءاللہ تفصیلی ہوگا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں مکمل ختم ہو چکا ہے، نہ کوئی میسج آیا، نہ کوئی کال آئی، نہ کوئی الہام آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رابطہ ہوا۔ یہ جو زمانہ ہے اسی برائیاں دنیا میں پیدا ہو چکی ہیں، ہونے والی نہیں ہے، بس اس کا کفن دفن ہونے والا ہے، لیکن اس کے علاوہ میسج آنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا سے اگر مشورہ ہوتا کہ پہلا میسج کون سا آئے، سینکڑوں سال لگ جاتے، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا۔ کیوں؟ برائی ایک نہیں تھی، ہزار کروڑ برائیاں۔ پہلی وہی شراب کے بارے میں آئے، پھر زنا کے بارے میں آئے، کہ قتل و غارت گری کے بارے میں آئے، یا یہ آئے کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دیں، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، دنیا کے نشے و فراز کو، حالات کو جانتا ہے، اس نے کہا کہ اے میرے بندو، ان ساری برائیوں کا علاج ایک چیز ہے۔ برائیاں کروڑ ہیں، ارب و خرب ہیں، سب کی دوا ایک ہے، سب کا حل ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی، تم پڑھو گے، تعلیم حاصل کرو گے، ایجوکیشن حاصل کرو گے، کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی۔ اور اگر تم نے تعلیم سے، ایجوکیشن سے اپنے آپ کو دور کر دیا، اس دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ سینکڑوں سال کے بعد آج لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پوری دنیا میں تعلیم پر محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے طرح طرح کے وسائل اور ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ حضرات ایک بنیادی بات یاد رکھیں، تعلیم میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے،
कंपलसरी है, उसके बगैर उसके ईमान का, अकीदे का कोई एतबार नहीं, चाहे वो पूरी दुनिया का सदर बन जाए। तालीम का एतबार उसी वक्त होगा, लोग एक तरफ इफरात और तफरीद के शिकार हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS ऑफिसर बन जाए, पायलट बन जाए, MP बन जाए, MLA बन जाए, लोगों इसमें दीन का, शरीयत का कोई हल नहीं। शरीयत और दीन का हल है कि लोगों तुमको तो कंपलसरी कुरान की, हदीस की, फिक्र की तालीम हासिल करना है, इसके बारे में कोई मशवरा करने की जरूरत नहीं है, ये एक अल्लाह का अटल कानून। दूसरा मसला जो है दुनिया में जैसे जैसे तब्दीली आएंगी, नशेबो फराज आएगा, उलमा मुफ्तियाने किराम कुरान हदीस की रोशनी में बताएंगे इन हालात में क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो काम अगर सारी दुनिया के मुसलमान करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी तरक्की के लिए दुनिया में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। हिजाब का मसला है, भाई मसला तालीम का आता है, लड़कियों को, औरतों को यही पता नहीं कि हिजाब क्या है, निकाब क्या है, पर्दा क्या है, वो ये जानती ही नहीं है कि पर्दा के बगैर एक औरत हो ही नहीं सकती। इस पर ज्यादा दलील देना कुरान की, हदीस की कोई दलील की जरूरत नहीं। एक औरत में अगर पर्दा नहीं है तो वो औरत ही नहीं है, वो क्या है वो अल्लाह ही जानता है, कोई दलील की जरूरत नहीं। एक ऐसी जाहिर चीज में दलील की क्या जरूरत है? सूरज निकला है, कोई इनकार कर रहा है, नहीं भाई सूरज के देखो इसकी रोशनी है, मगरिब से आता है, मशरिक को जाता है, बेकार की बात है। भाई सूरज निकला हुआ देखिए, आप मान गए तो मान गए, थूकेंगे तो वो थूक आपके चेहरे पे पड़ेगा। ये मसला हिजाब का है, इस पर कोई तबसरा की जरूरत नहीं है। हिजाब के बगैर इस्लाम का तस्वुर करना बेकार, कुरान का तस्वुर करना बेकार, ईमान का तस्वुर करना बेकार, जन्नत का तस्वुर करना बेकार। हलाल और हराम के मसले पर कोई बात नहीं होगी जब तक कि हिजाब पर किसी औरत या लड़की का ईमान नहीं होगा, उसकी मौत खात्मा, वो खैर की मौत मर ही नहीं सकती। नोट कर लीजिए, हमारी माँ बहन नोट कर ले, अगर आप पे पर्दा नहीं है, तहज्जुद गुजार हैं, कोई मस्जिद की खर्च दे रही है, फैयाजा है, सकी है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, रीडर है, फला है, पर्दा नहीं है, आपकी मौत बुरी होगी या अच्छी होगी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। ये तय है जो बेपर्दा मरेगी वो बुरी मौत। ये बात पूरी दुनिया में औरतों को बताना है। दूसरी बात, आजकल उलमा में कम हिम्मती आ गई है, लॉकडाउन है तो फला है। मैं बिरादर अजीज मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे संगीन हालात में जब के लोग नफ्सी के आलम में है, 3 वक्त का खाना मुश्किल है, आपने हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, हौसले के साथ जलसे की तैयारी की, मुफ्तियाने किराम को बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद में लोग आए हैं कि मैं इनके आमद पर इनका तो मुबारकबाद देता हूँ। आपके हौसले की तमाम उलमा किराम की तरफ से आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन हालात में आपने ऐसा जलसा करने का इरादा किया। इंशाअल्लाह जब तक हमारे हफीजुल्लाह शरीफ साहब जैसे आदमी रहेंगे, कौम कभी बांझ नहीं हो सकती, कौम का काम होगा और बहुत आगे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं। उसके बाद एक ऐलान ये है कि भाई रेडियो पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर तो हजारों लाखों बयानात उल्टा सीधा दीवानों का, पागलों का, शिर्क का, बिदअत का, बेपर्दगी का। हम हमारी माँ से बोले, हमारे जो मुफ्ती साहब हैं शुएबुल्लाह खान साहब, इनका सारा काम मनहजे सलफ पर होता है, कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। दुनिया की चमक दमक से ये मुतासिर नहीं होते हैं। इनके जो इस्लाही खिताब होता है बड़ा उम्दा होता है, बहुत बेहतर होता है। मनहजे सलफ पर, मनहजे सहाबा पर, मनहजे असलाफ पर, कुरान हदीस की रोशनी पर, उन बुजुर्गों पर जिनकी कब्रों पर अल्लाह की रहमतों की मूसलाधार बारिश हुई, उनके तरीके पर आपका इस्लाही बयान होता है। आप इधर उधर बयान सुनने के बजाय
حضرت مفتی صاحب کے بیان میں شریک بھی ہوں، اور ہمارے جو بھائی جو بہن وہاں نہیں جا سکتے ہیں وہ یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر ان کے بیانات مسلسل آ رہے سنیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے ایمان کی سلامتی ہوگی، آپ کے عقیدے کی سلامتی ہوگی، اسلام کو آپ جانیں گے کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا تعلیم دی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں تو ہماری عورتیں یہ اہتمام کریں، آپ اگر پردہ کریں گی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے پردہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے طور سے ارادہ کریں کہ ہمیں تو پردہ کرنا ہے، یہ فلاں تہذیب کے لوگ کیا آپ کا شوہر بھی چاہے گا تو آپ کو بے پردہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں پردے میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا حضرت سمیہ نے ارادہ کیا، رہتی دنیا تک امام حرم کے پاس نام لیتے ہیں، محدثین کرام دارالحدیث میں نام لیتے ہیں۔ سمیہ چلی گئی ایمان کی جرأت پر، اربوں خرب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ آپ اگر پردہ کریں گی موجودہ حالات میں جو بے پردگی کا دور ہے، جو الحاد کا دور ہے، جو زندیقیت کا دور ہے، جو یہودیت کا دور ہے، اس دور میں ایمان کو پردے کو باقی رکھنا باکمال اور جرأت والے مردوں اور عورتوں کا کام ہے۔ آپ کو ایسے حالات میں جرأت کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر مقصود عمران نے کہا بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ صبح میں ایک آدمی مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، معمولی رقم کے لیے اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی آخرت کا، اپنی جنت کا، اپنی عزت کا، اپنے مقام کا سودا کر۔ وہ حالات تقریباً آ چکے ہیں۔ بڑی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مرد و عورتوں کو اپنے ایمان عقیدے کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو علماء کرام الفاظ ہوئے دو بات ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اگر اس پر آپ عامل ہوں گے قابل مبارکباد ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو علماء سو کے خطاب سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ اسلام میں سند کا کوئی اعتبار نہیں، عمل کا اعتبار ہے۔ کیا پڑھا آپ نے بخاری میں، کیا پڑھا شمال ترمذی میں، کیا پڑھا ہدایہ میں، کیا پڑھا ابو داؤد میں، کیا پڑھا ترمذی میں، کیا پڑھا ابن ماجہ میں، ان پر مرتے دم تک عمل کریں گے، اللہ کہے گا یہ واقعی میں انبیاء کے وارث ہیں، جنت کو کھولنا نہیں ہے، ان کے لیے جنت تو کھلی ہو۔ آپ عالم با عمل بنیں، دنیا کے فریب میں نہ آئے، دنیا کی جال سازی میں نہ آئے، عمل آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، اور آپ کی روزی اللہ آپ کے قدم بڑھا کے رکھے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عطا فرمائے حضرت والا کو بڑی بڑی آپ کی مدنی نصیحتوں سے نوازا۔ حاضرین محترم کی ہمارے مدرسے حاضرہ کے صدر محترم علی جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی اظہار خیالات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد اور بیت المال قائم ہے، پچھلے 5 سال سے یہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ 40 سے زائد طلبہ حفاظ علماء یہاں سے فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ آندھرا اور تمل ناڈو اور کرناٹک کے مختلف مقامات پر پہنچ کر وہ طلباء نے مکاتب، مدارس، مساجد کی خدمات کو سراہا ہے اور اس سے وابستہ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کافی تعداد طلباء کی ابھی یہاں اسکول کا ایک نظام جب سے قائم ہوا، یہ ہمارے صدر محترم کی ذمہ نوازی ہے، انہی کی ارخیزی، جانفشانی اور انہی کی کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ اسکول کا ایک نظام قائم ہوا۔ SSLC اور سیکنڈ PU تک یہاں کے طلباء پچھلے 3 سال یا 4 سال سے پرائیویٹ طریقے سے ہمارے یہاں انگریزی اسکول کی تعلیم تھی، لیکن ابھی بالکل پڑوس میں اور یہاں پر گورنمنٹ کے پرمیشن کے ساتھ ہمارے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ان لوگوں کے لیے
स्कूल बैग, टेक्स्ट बुक और इसी तरीके से नोटबुक का इंतज़ाम किया। हमारे खुद्दामुल उलमा के चेयरमैन अलहाज हफीजुल्लाह शरीफ साहब ने स्कूल को गोद लिया और अपनी तरफ से उन्होंने गिरा कदर अतियात से नवाजा है। अल्लाह ताला दाम दिल में खदम सुखन में हर एतबार से आपको माला माल फरमाए, सेहत सलामती तंदुरुस्ती आफियत और हिम्मत का मामला फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा अलहाज हफीजुल्लाह शरीफ साहब से अपने हज़रत उलमा के शहर के अकाबरी यूपी के आलम के उलमाए दिन मुफ़स्सर कराम और जो है मेरे माँ बहनों हुफ़ाज़ कराम, खुसूसी मेहमान, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं आप इसलिए सब खुसूसी मेहमान से आमदाद होते हुए मेरी अपनी बात को भी आगे करता हूँ। आज के बीच चलता फिरता कुरान को दिखा दिया। अल्लाह की किताब को हिफ्ज़ करने वाले, अल्लाह की किताब को बोलने वाले हुफ़ाज़ कराम आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़्यादा हुफ़ाज़ कराम जो है हाफिज़ कुरान, जो कुरान को हिफ्ज़ करके उसका जो है सनद भी ले लिया। माशाअल्लाह ये रोशनी दिन नहीं तो और क्या है। यह अफसर जो है कभी आता है, यूँ तो क्लासों में, कॉलेजों में ईयरली फंक्शन भी बनाते हैं, यूनियन डे भी बनाते हैं, कभी कभार जो है दस्तारबंदी होती है। ये बड़ी खुशनसीब लोगों को ये अवसर मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, उलमाए दीन जो हैं हमारे दीन के आलम बरदार हैं, हमारे लिए साबित क़दम हैं, वही दीन है, वही किताब है, वही नसीहत है, वही फजीलत है। आज हम उनके बात को सुन के भी ना सुनते हुए और हम ना अमल करने की वजह से आज देख रहे हैं, आज के हालात में हम बहुत तंग दस्त हो गए हैं और कहीं गलत चीज़ों में शिकार हो गए, इसलिए कि हम अमल पैरवा नहीं। काश हम उलमाए दीन की बात सुनते, अमल करते तो ये नौबत हमें देखने को नहीं मिलती। तकरीबन 40 साल से शायद पहले सिटी जामिया मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम के साथ असरी तालीमात का सिलसिला शुरू हुआ। काफ़ी लोग परेशान हो गए, ये क्या है ये मस्जिदों में फिर ये स्कूल वग़ैरह असरी तालीम किस तरह शुरू कर रहे हैं। काश उस दिन हम लोगों को, मस्जिद वालों को, मदरसे वालों को ये इल्म होता तो आज ये नौबत नहीं आती। गली कूचे में, मोहल्ले में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी शुरू हो जाती। नतीजा ये हुआ आज सब परेशान हैं। शहर बेंगलुरु ही नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट परेशान है, हिंदुस्तान परेशान है, बल्कि सारी दुनिया परेशान है। इसलिए कि हम और आपके सामने हिजाब का मसला आ गया है। हिजाब का मसला इसलिए आया कि हम इसकी ठीक से पाबंदी नहीं करें। उलमाए दीन तो कहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं। काश हमारे घरों में पाबंदी होती, हिजाब होता, हया और नुस्वाइयत होती, आज ये देखने को मंजर नहीं होता कि जा बजा हमारे बच्चे, हमारे लड़कियां, हमारे बेटियां आज सड़क पे खड़ के अपना ताफ़ुज़ शरीयत का पैगाम बजा ला रहे हैं, अपने जो है हिजाब की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा रहे हैं। ये क्या माजरा है? इसलिए कि हम साबित कदम नहीं, हम पेरेंट्स, वालिदैन अपने बच्चों को हिजाब का तस्करा नहीं किया। हिजाब के लिए हम कभी उन पे ज़बरदस्ती भी नहीं किए। नतीजा ये हुआ आज हम भुगत रहे हैं। हमारे और आपके बच्चे सड़क पे खड़ के अपने हिजाब के हुकूक को मांग रहे हैं।
اس لیے کہ ہم علماء دین کی نافرمانی کرے، قرآن کی نافرمانی کرے، دین کی نافرمانی کرے، اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ کاش ہم علماء دین، وہ تو ہمارے دین کے سرتاج ہیں، اگر ان کے نقش قدم پر چلتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ بس الحمدللہ میں ایک مصلی ہو کے علماء دین کے پیچھے تابع امام کے نماز پڑھنے والا بس ایک چھوٹی سی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ سب علماء دین کا نتیجہ ہے۔ میرے علماء دین وارث انبیاء، ان کی دعا ہے، اگر نہ وہ ہوتے تو دین ہوتا، اگر نہ وہ ہوتے نہ دنیا میں دین کا راستہ اجاگر ہوتا۔ ہم علماء دین کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ کاش ہم پہلے ہی علماء دین کے نقش قدم پر چلتے، یہ نوبت نہیں آتی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جھٹکا دے دیا، ہم اپنے دین کو، ہمارے علماء دین کو مان کے چلے تو الحمدللہ ہمیں سر بلند رہیں گے دنیا اور آخرت میں۔ اب رہی بات، مولانا بدرالزماں صاحب نے بات جو کہی 100% صحیح کہا کہ قرآن میں سب سے بڑی جو آیت اقرا پڑھنے کی آیت آئی 1400 سال پہلے، پیارے آقا کو سب سے پہلے آیت جو آئی اقرا ہے۔ کیا فضیلت ہے! اللہ نے کہتا ہے کہ امت محمدیہ کو ارے بھائی پڑھو، پڑھنا سیکھو، علم سیکھو۔ کاش ہم یہ بات پہلے سے سیکھ لیتے، آج ہماری یہ نوبت نہیں آتی۔ البتہ آج ہمارے مائیں، ہمارے بیٹیاں کچھ ہمت کر کے اسکول اور کالج کو آ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ حجاب کا معنی۔ میں نے پرسوں ہمارے ثابت قدم اور جو ہے محسن شخصیت ڈاکٹر خدیر صاحب سے میں نے ایک فون میں بات کیا، کاش اگر آپ کی جو پلان، آپ کا جو طریقہ کئی سال پہلے آ جاتا تو ہمیں حجاب کی پریشانی نہ ہوتی۔ میں نے ٹمکور میں شاہین کا ایک برانچ میں جا کے دیکھا، الحمدللہ 200 سے زیادہ لڑکیاں حجاب کے ساتھ، ماشاءاللہ وہ جو جھنڈ پریوں کا، وہ جو جھنڈ آسمان سے زمین پہ آیا، سمجھو کہ تارے جو ہیں زمین پہ، ایسا ایک منظر دیکھ کے آیا۔ 200 سے زیادہ طلبہ، بیٹیاں نور نظر ثابت قدم جو ہیں تعلیم پا رہے ہیں فرسٹ پی یو سی اور سیکنڈ پی یو سی میں، جہاں پر بھی نیٹ میں جو ہے وہ ان کا پرسنٹیج رینکنگ ہے، تو ڈاکٹر خدیر صاحب نے انہیں فری ایڈمیشن کرا چکا ہے۔ ایسے شخصیت بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں۔ ایک محسنین شخصیت ہے جنہوں نے خاص کر عورت بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں۔ جا کے دیکھو وہ منظر، قریب ٹمکور میں شاہین جو ماشاءاللہ چمک رہا ہے، وہ شاہین ہے جسے پا کر ساری دنیا میں جو ہے اپنے والدین کا اور اپنے کالج کا، اپنے انسٹیٹیوشن کا نام روشن کرنے والے اساتذہ کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ ہے۔ ایسے شاہین ہر جگہ آئے، ہر گاؤں میں آئے۔ یہ میری دعا ہے اللہ سے کہ ایسے محسنین شخصیت کو اللہ تعالیٰ اور ایک 100-200 لوگوں کو اللہ پیدا فرمائے۔ آج ایک عبد القدیر صاحب جو کئی برانچ 50 سے 60 برانچ اپنی ہمت کی افزائی کرنا چاہیے، جسے ہمارے مولانا مقصود عمران صاحب جا بجا کھندے کو کھندا ملا کے بنگلور میں جہاں بھی کہیں مساجد ہیں، جہاں بھی کہیں ایک سمجھو کہ بڑے گوڈان جیسے ہیں، وہاں پر جو ہے تعلیم شروع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، رات دن اس میں جڑے ہیں۔ یہ خدمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ دین نہیں تو اور کیا ہے، یہ تحفظ شریعت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے علماء دین کے نقش قدم پہ اگر ہم ساتھ چلے، الحمدللہ دنیا میں اور آخرت میں ان کا ساتھ ہوگا۔ تو دنیا تو فانی ہے، یہ چھوڑ کے جانے والی ہے۔ اگر ہم ایسے کام، ایسا نقشہ، ایسا جھنڈا گاڑے تو تا قیامت تک وہ بلند رہے۔ یہ کام صرف علماء دین سے ہوتا ہے، علماء دین کے صوبوں سے ہوتا ہے، علماء دین کے نصیحت سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ان کے ساتھ رہ کر تھوڑی بہت میں نے خدمت کے لیے آگے بڑھا۔ ان کی نصیحت، ان کی وصیت، ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ جب ہم یہاں پر آئے جو ہے مولانا عبدالرشید صاحب جو ہے بڑے پریشان حال تھے، اور اس جو مدرسے میں
30 से 40 तलबा यहाँ पर दीनी और असरी तालीम पढ़ाया करते थे। अचानक हम आके देखे तो एक शेड जो पानी से जो है तार तार हो गया। बारिश की वजह से जो है शेड में जो है सारे बुक किताब बच्चे सब भीग गए। फ़ौरन हमने एक जो है बाजू में एक स्कूल थी, 50,000 महीने के किराए पे लिए हम ले लिए, असातिज़ा को भी जोड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बुकों का मैंने जो है अरेंज किया और जो है बच्चों बैगों के लिए और सारी चीज़ों से कुछ फिक्सर से पूरे करके शुरू करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 160 तलबा 160 से ज़्यादा यहाँ पर तालीम पा रहे हैं। इसका कहना यह है कि कोई शोहरत के लिए नहीं कह रहा है। एक अगर साहिब सरवत, एक अगर अपने मोहल्ले में अगर आगे बढ़े तो ऐसे कहीं खस्ता स्कूलों को आगे लेके हम जा सकते हैं और वो दीन का नाम भी रोशन करते हैं। यहाँ पर हुफाज भी होते हैं और जो है ग्रेजुएट भी होते हैं, अल्लाह अगर चाहे तो ऑफिसर भी होते हैं। ये हम जो है इज़्ज़त अफजाई करना चाहिए असातिज़ाओं की और हमारे उलमाए दीन की। क्या सिर्फ उलमाए दीन का आज का काम? उलमाए दीन की क्या जिम्मेदारी दुनिया और आखिरत की? हाँ बेशक बच्चा जो है जब पैदा होता वहाँ से मरने तक उलमाए दीन हमारे सोबत में रहते हैं, हमारे काम आते हैं, कदम कदम को हमें नसीहत करते हैं। हर काम में घर की ओपनिंग को लो, शादी को लो, निखे को लो, छोटे काम से लेके बड़ा काम तक, यहाँ तक के क्या कहूँ मैं मरने तक और ले जाके दफनाने तक, यहाँ तक के जनाजे की नमाज पढ़ के दफनाने तक भी वो हमारे काम आती है। ऐसे उलमाए दीन को हम ना समझे तो हमारी ये बदकिस्मती है और हमें क्या आप कह सकते हैं इसके बारे में। हर मुसल्ली, हर लोग उलमाए दीन की अगर कदर करे तो अल्लाह की कसम हमारे दीन खस्ता नहीं होगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर हम उलमाए दीन के नक्श कदम पर चले तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, परेशानी ना होगी। हर हमेशा हम परेशान इसलिए होते हैं कि हम उनकी नसीहत को, वसीयत को छोड़ देते हैं। खुतबा 20 मिनट का होता है, आखिर में जाते हैं। कि आज हम तवक्कल हो जाए, उलमाए दीन के नक्श कदम में जाने का इरादा करें तो हमें कोई खसारा हो, नुकसान हो नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, उलमाए दीन के सामने मेरी कोई ज़रूरत नहीं, बस उलमाए दीन की मैं दुआओं का मुस्तहिक़ हूँ। ऐसे जो खस्ता स्कूलों को, मदारिस को जो है चार चांद लगाने के लिए आज उनकी दुआओं का जो है ज़रूरत है, आप लोगों की खिदमत की ज़रूरत है। बाहर कैफ मैं आज दारुल उलूम रशीदिया के लिए मैंने एक कार का ऐलान किया था, इत्तेफाक से वो कार सर्विस को जाकर है। मैंने आज आप लोगों के सामने दिखावट के लिए नहीं, सजावट के लिए नहीं, बड़ी खुशी के लिए हम अल्लाह के उसको साथ दे। वाक़िरुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत हमारे सरपरस्त मोहतरम हैं, मदरसे के सदर जलसा हैं। आप ही के ख़िताब लाजवाब के हम बहुत देर से मुंतज़िर थे। वो अजीम हस्ती जिनको देखने के लिए मजमा, ये ठाटे मारता हुआ समंदर और ये उलमा का बेताब मजमा जिसका मुंतज़िर था, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब दामत बरकातुहुम हैं। हज़रत वाला का ख़िताब आली बहुत जल्द होने जा रहा है। उससे पहले कि मैं छोटा सा एक प्रोग्राम है जिसको मैं समेट लूँ, जिनसे मेरी मुराद शाहीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन आली जनाब अलहाज डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब जो हमारे उलमा इकराम, मौजूद हाज़रीन और मेरी बहनों, उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, सिर्फ 2-4 गुजारिशात के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बस आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ मौजूदा हालात में, अब हमको 4 कामों को तरजीही बुनियाद पर करना है। 4 काम हैं जिसको तरजीही बुनियाद पर करना है। पहला वो तो अभी बता दिया गया, तालीम, इक़रा। 600 साल के बाद जो है पहली वही आई इक़रा की, तो तालीम के ऊपर जो है तवज्जो देना है, तालीम को बेहतर करना है, तालीम के साथ साथ तरबियत की तरफ तवज्जो देना है। दूसरा काम जो हमको करना है वो है तिब के मैदान में, सेहत के मैदान में खिदमात दें और सेहत के मैदान को भी अपनाएं, मुसलमान सेहत के मैदान पर भी तवज्जो दें। तीसरा काम है मसाजिद को मुसलमानों के सही मानों में मराकिज़ बना दें। मसाजिद सिर्फ
عبادت کے لیے نہیں بلکہ مساجد عبادت کے ساتھ دعوت اور پھر خدمت کا سنٹر بھی بنے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی سنٹر بنے، اور اس کے ساتھ مدارس کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں، اور تعلیم کی دوئی جو ہے عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو جو الگ کر کے تصور کیا جا رہا ہے گزشتہ یہ 2-2.5 سال میں ہوا ہے، اس کو پھر سے بدل کر اس کو ایک بنائیں۔ تعلیم ہے، عصری تعلیم الگ، دینی تعلیم الگ نہیں، بلکہ دینی مدارس میں بھی میتھمیٹکس اور لینگویجز کی تعلیم، 10th اور 12th کی تعلیم اور طب کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم بھی شروع ہونا چاہیے، اور مدارس کا ایک بہت بڑا حصہ جو کسی وجہ سے موجودہ حالات میں خالی ہے اس کا عصری تعلیم میں، اس کو مجبوراً عصری لفظ استعمال کرنا پڑا، اتنا معروف ہو گیا ہے وہ، تو جو ہے یہ عصری تعلیم کے لیے بھی جو ہے مساجد مدارس کا حصہ استعمال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ لکھنؤ میں 2-4 بڑے مدارس جو ہے اس سلسلے میں کام شروع کیے ہیں۔ کل ہی میں بامبے میں نالا سپارا گیا تھا، وہاں پر ایک بڑے مدرسے میں 9th 10th کے لیے کلاسز شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کوکن کے بہت معروف بڑے دینی مدارس میں دوپہر میں کل میں کوکن میں تھا، وہاں پر بھی یہ طے ہوا ہے ایک مدرسے میں 7th اسٹینڈرڈ سے عصری تعلیم کے لیے شاخ شروع کرنے کا جو ہے ارادہ ہوا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ بنگلور شہر میں یہ کام شروع ہو چکا ہے، بنی گپا میں حافظ بچوں کو لے کر عصری تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کام بہت جلد مسیح العلوم میں افتتاح ہو چکا ہے، اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، مولانا محترم کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح کنکاپورہ میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، شروع ہونے والا ہے رمضان کے بعد۔ حیدرآباد میں مسجد حسن میں بہت ہی معیاری انداز میں حافظوں کو لے کر اس کو عصری تعلیم سے جوڑنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی خواہش تھی، یہ ہمارا حفظ القرآن پلس پروگرام چل رہا تھا، یعنی حفظ القرآن پلس یعنی حافظوں کو جو کبھی زندگی میں اسکول نہیں گئے ہیں ان کو لے کر 1.25 سال میں 1.5 سال میں 10th پاس کرانا، پھر بعد میں ان کو 11 12 کرا کے میڈیکل انجینئرنگ کے لیے تیار کرنا۔ بنگلور کا ہی ایک بچہ حافظ ابو سفیان حضرت کے مدرسے سے حفظ کیا تھا، وہ حفظ کے بعد آیا اور 1 سال میں 10th کیا، 2 سال میں PUC کر کے سیدھا گورنمنٹ میڈیکل کالج رائچور میں ایڈمیشن کے قابل ہوا KSET کے ذریعے، اور آج MBBS اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے 3 بھائی ایک کے بعد ایک حفظ کر رہے ہیں اور وہ 10th میں 11th میں 12th میں پڑھ رہے ہیں۔ میڈیکل سیٹ ان کو حاصل کرنا یقیناً کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اچھے سے اچھے کالجز میں جائیں گے۔ حافظ جو ذہین ہوتے ہیں، حافظ جو محنتی ہوتے ہیں، ان کو 25-30 سال 50 سال سے بولا جاتا ہے کہ ان کو ٹیلر بھی بنا دو، یہ سراسر حافظوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہے۔ حافظ ہے تو IAS بنا دو، IPS بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو، وہ کچھ نہ بن سکا تو ڈائریکٹر مینیجر ایڈمنسٹریٹر کسی کمپنی کا آفس کا مینجمنٹ کا انسٹیٹیوشن کا بن ہی جائے گا۔ غیر معمولی صلاحیت ہوتے ہیں، یہ تراشے ہوئے ہیرے ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور حفظ القرآن پلس کو جو ہے عام کرنے کی کوشش علماء اکرام کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، اور علماء اکرام کی خواہش ہے کہ اس نظریے کو خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دو، یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے۔ اور بھی چند گزارشات تھے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب 3 سال پہلے مل کے بتا رہے تھے کہ میں عالم پلس کرنا چاہتا ہوں، علماء کو لے کر لا کے شعبے میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو ماشاءاللہ یہ کام شروع ہوا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہی یہ کام شروع ہوا تھا۔ 9 علماء کو ہم انڈیا بھر سے سلیکٹ کر کے انٹرویو لے کر جو ہے ان کے لیے سہولت مہیا کرے، اور اس میں سے 5 علماء انڈیا کے ٹاپ لا کالجز میں ایڈمیشن لیے ہیں، جس میں بامبے یونیورسٹی کا لا کالج ہے، علی گڑھ یونیورسٹی میں لا کالج میں عالم دین جو ہے کوالیفائی ہوئے ہیں، ٹیسٹ کے ذریعے سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ان کو ہم ماہانہ 5000 روپے اسٹائپنڈ دے رہے ہیں ان کا لا کا کورس ختم ہونے تک۔ اس کے بعد وہ پریکٹس کریں گے کسی سینئر کے ہاتھ میں تو 10,000 روپے 2 سال تک ان کو پریکٹس کرنے کے لیے اسکالرشپ دینے کا ارادہ ہے۔ یہاں پہ علماء کرام حفاظ فارغ ہوئے ہیں، ارادہ کریں عصری تعلیم سے جڑیں، خاص طور پہ علماء کرام لا کے شعبے میں جائیں۔ بات چل رہی تھی حجاب کی، پورے ہندوستان میں پوری دنیا کا جو ہے نظر اب کرناٹکا پہ ہے۔
یقیناً جو ہے ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز کو یہ لوگ چھیڑ کر جو ہے بلا وجہ جو ہے پریشان کر رہے ہیں. یہ تو ان کی نظر ہے، ہماری اپنی بھی نظر ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو بھی جائزہ لینا چاہیے. ماموں چاچا کی نصیحت نہیں ہو رہی، نانا دادا جو ہے محسوس نہیں کر رہے ہیں. مولانا جیسا ذکر کیے سطر کا ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے. صرف 4 دن پہلے میں مسجد میں دیکھا یہاں سے اتنا پھٹا ہوا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نوجوان. میں بٹھا کر پوچھ لیا کہ بھائی آپ سطر کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. حیدرآباد میں جمعہ کی نماز کے بعد 2 نوجوانوں کو بٹھا کر بات کرا، بلکہ میں اب جہاں بھی جا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے برائیوں کو ٹوکنا، روکنا اور بولنا شروع ہونا چاہیے. جیسا کہ دھان کے کھیت میں دھان کے ساتھ گھاس اٹھتی ہے تو اس کو نوچنا، نکالنا، پھینکنا ہے تو دھان جب جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے اس کا کلٹیویشن ہو سکتا ہے. ماموں چاچا نصیحت نہیں کر رہے، ماں باپ پریشان ہیں، نانا دادا یہ نہیں بول رہے، نصیحت نہیں کر رہے. بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں ہیں. نانا دادا نہیں بول رہے ہیں. میں اب مولانا سے مشورہ کر رہا تھا، اس پہ غور کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. محلے کے لوگ، مسجد کے لوگ، مسجد کے علاقے کے لوگ بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر یہ برائی کے طرف بائیکاٹ کرنا چاہیے. پتہ نہیں وہ کب سے کہاں سے کیسا آ گیا، وہ لگیس کے نام سے، لگیس ہے بہل پتہ نہیں کیا ہے. وہ بلا کب آ گئی، کہاں سے آ گئی، کیسا گھس گئی ہمارے معاشرے میں، کوئی توجہ نہیں دے رہا. امریکن ایک خاتون اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے، بول رہی، چلا رہی، پکار رہی ہے، لوگوں کی توجہ جو ہے دلا رہی ہے کہ یہ کیا کہاں سے آ گیا. گھروں میں جو ہے معصوم بچیوں سے لے کر بڑی بڑی خواتین جو ہے ہماری بہنیں مائیں جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اس جیسی اور حرکتیں سے جو ہے ہمارے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے. ایک کوشش یہ بھی ہو رہی تھی مسجد کا علاقہ طے کیا جائے اور مسجد میں بیٹھ کر مسجد کے علاقے کی برائیوں کے اوپر غور کیا جائے اور اس میں کچھ 5-10 ممبران بنائے جائیں اور اس برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. یہ جو ہے کوششیں بعض مقامات پر ہو رہی ہیں. مسجد میں عصری تعلیم کے لیے میں کل اٹکے بھٹی کے قریب میں گیا تھا. بڑی خوشی ہوئی، الفیض ٹرسٹ کے نام سے جو ہے صلاح الدین قریشی صاحب کی مسجد میں، وہاں پر بچوں کو مسجد کے اوپر کا فلور خالی ہے، وہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے. بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی کوششیں ہو رہی ہیں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب شاہین نگر حیدرآباد میں ان کے ایک ٹرسٹ بنائے ہیں، عابدین ایجوکیشنل ٹرسٹ، اور ان کے فرزند اور دیگر لوگ مل کر وہاں پہ مسجد میں تعلیم کا کام شروع کر دیے ہیں. بیدر میں خواجہ ابوالفیض کی درگاہ کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں پر تعلیم کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور جناب حفیظ اللہ شریف صاحب بھی یہاں پہ خواہش ظاہر کی ہیں. انشاءاللہ مساجد کو جیسا کہ میں بتایا عبادت کے، دعوت کے، خدمت کے اور تعلیم و تربیت کے مراکز ہمارے مساجد بنے. یہاں پر بھی شروع ہو رہا ہے. بامبے میں ایک مسجد میں یہ کام چالو ہو گیا ہے. الحمدللہ ہماری بے شمار مساجد ہیں. اوپر کا فلور خالی ہے. جمعہ کے دن فرسٹ فلور آدھا گھنٹہ استعمال میں ہوتا ہے، سیکنڈ فلور 25 منٹ، تھرڈ فلور 20 منٹ استعمال ہوتا ہے اور خالی ہے. کیا برائی ہے کہ محلے کے غریب بچے آ کر وہاں پہ بیٹھ کے پڑھیں؟ کیا غلط ہے اس میں کہ وہاں پر میتھمیٹکس کی اور فزکس کی تعلیم ہو؟ اس کی کوششیں ہونا چاہیے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ علماء اکرام سے گزارش کروں گا کہ اس کی سرپرستی فرمائیے اور ہماری رہنمائی کیجیے، اور ہمارے کام میں کوئی خرابی ہے، غلطی ہے تو ہم کو درست کیجیے اور جو ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے دعا فرمائیے. جزاک اللہ. میں مبارکباد دوں گا اس ذمہ داروں کو، اور علماء کرام اور حفاظ جو ہیں رب میں رہی ہیں. بنی گپا میں بھی جو ہے یہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب لاجواب شروع ہونے جا رہا. مستعدی کے ساتھ میں بغور سماعت فرمائیں. ہم اپنے حضرت مخدوم محترم سے گزارش کریں گے اپنے نصائح عالیہ کے ذریعے سے ہمارے تہی دامنوں کو پر فرمائیں گے. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، خواتین اسلام اور عزیز طلباء اور ساتھیوں، دوستوں، بہت دیر سے آپ حضرات علماء کرام اور دانشوران قوم کے بیانات اور ان کے خیالات سن رہے تھے۔ بچوں کا پروگرام بھی دیکھا گیا، اسکول میں کیا تعلیم ہو رہی ہے، ان تعلیم کے کچھ مظاہرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ مدرسے کی تعلیم اور تربیت کے نظام کو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ ماشاءاللہ یہ سب چیزیں خوش آئند ہے اور ہم سب کی ڈھارس بنانے والی ہے۔ موجودہ ماحول، خصوصاً ہندوستان کا ماحول، جس طرح پیچیدگیوں کی طرف اور مسلمانوں کے سلسلے میں مایوس کن حالات کی طرف جا رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر مدارس کا قیام، وہاں کی تعلیم اور تربیت کا نظام، علماء کرام کو اور حفاظ کرام کو پیدا کرنے کی جد و جہد اور محنت، اور پھر ایک طرف اسکولوں اور کالجوں کے قیام اور سلسلے کی محنت اور جد و جہد، یہ سب باتیں بتا رہی ہے کہ آج بھی امت زندہ ہے۔ امت کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو ان سلسلوں کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اور جناب حفیظ اللہ صاحب، اسی طرح حضرات علماء میں سے یہاں پر موجود ہیں حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب، حضرت مولانا مقصود عمران صاحب اور دیگر حضرات، یہ سب یہ بات آشکارا کرتی جا رہی ہے، واضح کرتی جا رہی ہے کہ امت کے اندر زندگی اور نما آج بھی باقی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، ایسے پیچیدہ حالات کے اندر امت مسلمہ سمل کے یوں نہ رہتی، اور نہ صرف ہندوستان کے حالات کے تناظر میں، بلکہ آپ پورے عالم کے تناظر میں، بلکہ پوری تاریخ اسلام کے حوالے سے غور کریں گے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس امت پر حالات ہر دور میں آئے۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے جس کے اندر امت پر حالات نہیں آئے، مسائل نہیں آئے، پریشانیاں نہیں آئی، ہر دور کے اندر آتی رہی، لیکن ہر موقع پر یہ امت سنبھلتی رہی اور دوسروں کو سنبھالتی بھی رہی۔ اس لیے کہ اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ خیر امت، لفظ خیر استعمال کیا گیا۔ لفظ خیر عربی کے الفاظ میں سے ایک جامع ترین لفظ ہے، جس کے بارے میں میرا اپنا نظریہ اور خیال یہ ہے کہ اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرنے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، اس کا کوئی ترجمہ ہماری زبان کے اندر موجود نہیں۔ اتنا جامع ترین لفظ جس کے اندر ہر قسم کی بھلائی داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارے اندر ہر قسم کی صلاحیت، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی استعداد، ہر قسم کی قابلیت رکھی ہوئی ہے، اور ان سب چیزوں کو تمہارے اندر اس لیے رکھا گیا ہے کہ ساری دنیا کو تمہیں سنبھالنا ہے، ساری قوموں کو تمہیں سنبھالنا ہے۔ تم ایک امت ایسی نہیں ہو کہ بس آئے اور کھائے اور پیے اور چلے گئے، نہیں، بلکہ تم تو پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے آئے ہو۔ دنیا کے اندر امر بالمعروف کا کام کرنے، نہی عن المنکر کا کام کرنے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ معروف کے کیا معنی؟ ہر اچھائی کو شریعت معروف کہتی ہے، ہر برائی کو شریعت منکر کہتی ہے۔ یہ بھی عجیب الفاظ ہیں جو اللہ نے استعمال کیے ہیں۔
معروف کے اصل معنی تو آتے ہیں جانا پہچانا ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں مشہور۔ معروف کے معنی مشہور، بولتے بھائی فلاں عالم صاحب بہت مشہور ہے، ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب بڑے معروف آدمی ہیں۔ معروف کے معنی جانا پہچانا ہوا۔ منکر کے معنی اس کے بالکل برخلاف ہیں، جس کو پہچانا نہ جائے، جس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ منکر، منکر کے معنی ہی ہے انجانا، جس کو نہ پہچانا جائے۔ اللہ نے ہر اچھائی کو معروف کہا، ہر برائی کو منکر کہا۔ کیا نقطہ ہے اس کے اندر؟ نقطہ یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہر اچھائی جانی پہچانی ہوتی ہے اور ہر برائی وہاں انجانی ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر کوئی برائی در آئے، شراب آ جائے، جوا آ جائے، رشوت خوری آ جائے، بے پردگی آ جائے اور کوئی غلط حرکت ہونے لگے تو مسلم معاشرہ انجانے انداز پر اس کو دیکھتا ہے، اسے ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے کوئی انجانا آدمی آ جائے آپ کے گھر میں گھس کر تو آپ اسے انجانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ارے کون آ گیا، کیوں آ گیا، کیا ضرورت ہے اسے آنے کی، میرے گھر میں کیسے گھس گیا۔ بالکل اسی طریقے پر مسلم معاشرے کے اندر کوئی بھی برائی آتی ہے تو مسلم معاشرہ اسے ایسی ہی نگاہوں سے دیکھتا ہے، انجانی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور جب کوئی معروف چیز آتی ہے تو اس کو سمجھتا ہے یہ تو میرا معروف ہے، پہچانا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، یہ گویا میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری رشتہ دار ہے، میرا فلاں آدمی ہے۔ جیسے رشتہ داروں کو جانے پہچانے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح مسلم معاشرے کے اندر ہر نیکی کو قبول کیا جاتا ہے، ہر اچھائی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب یہاں بھی ایک عموم ہے کہ یہ اچھائی کسی لائن کی کیوں نہ ہو۔ معروف کے معنی صرف نماز روزے کے نہیں، نماز روزہ بھی اس میں داخل ہے، عقائد بھی اس کے اندر داخل ہے، اللہ کی توحید بھی اس کے اندر داخل ہے، اسی طریقے پر نبیوں پر ایمان لانے والی بات وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ تو عقائد، عبادات، یہ سب اس کے اندر داخل اور اولین درجے میں داخل۔ لیکن اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ اس معروف کے لفظ کے اندر ہر اچھائی جو انسانوں کی بھلائی کی چیز ہو، ہر وہ خوبی کی بات جو ہمارے لیے یا کسی بھی معاشرے کے لیے اچھائی پیدا کرنے والی ہو، وہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو مسلم معاشرہ قبول کرتا ہے اور یہ امت اس کی تعلیم دیتی ہے۔ ابھی یہاں پر بحث آ رہی ہے، حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب سید مجدہم نے بھی اشارہ کیا اور دیگر حضرات نے بھی اشارہ دیا، تعلیم کی اہمیت۔ تعلیم وہ بھی معروف کے اندر داخل ہے، وہ تو بہت بڑی معروف چیز ہے۔ مولانا نے بڑی اچھی بات فرمائی، مجھے بہت پسند آئی کہ دیکھو اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن کے نازل فرمانے کے دور میں، وہ دور جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، ہر جاہلیت وہاں موجود تھی، ہر برائی وہاں موجود تھی، ہر خباثت وہاں موجود تھی، ہر شرارت وہاں موجود تھی۔ کون سی وہ چیز تھی برائی جو وہاں موجود نہیں تھی؟ سب موجود۔ لیکن قرآن نازل ہو رہا ہے تو یوں نہیں نازل ہو رہا ہے کہ اے لوگو شراب نہ پیو، اے لوگو جوا نہ کھیلو، اے لوگو فلاں غلط حرکت نہ کرو، بلکہ اللہ نازل کر رہے تو یہ آیت نازل کر رہے سب سے پہلی دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی آیت اقرا، پڑھو۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑی معروف چیز ہے۔ اس معروف کو بھی یہ امت محمدیہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف کے تحت میں اس کو بھی عام کرتی ہے۔ علم کو عام کرنا یہ بھی امت محمدیہ کا خاصہ ہے، عمل کو عام کرنا یہ بھی امت محمدیہ کے لیے ضروری ہے۔ غرض یہ کہ کسی بھی قسم کی کوئی اچھائی ہو جس کو دنیا کے لوگوں کے واسطے بھلائی کی چیز سمجھا جاتا ہو اور اس کے اندر بھلائی موجود ہو، وہ سب کی سب چیزیں معروف کے اندر داخل، اور ہر وہ چیز جو بری ہو، غلط ہو،
ہمارے لیے ہو یا کسی انسان کے لیے ہو, کسی معاشرے کے لیے ہو, عورتوں کے لیے ہو, مرد کے لیے ہو, بڑوں کے لیے ہو یا چھوٹوں کے لیے ہو, اگر غلط ہے وہ, اسلام اس کا روادار نہیں, اسلام اس کو قبول نہیں کرتا, مسلم معاشرہ اس کو کبھی قبول نہیں کرتا, اسے انجانی نگاہوں سے دیکھتا ہے. ارے یہ کیا غلط حرکت, ہمارے ہاں تو ایسی چیز ہو نہیں سکتی. بے پردگی ہو, انجانی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. بے نمازی پن ہو, انجانی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. شراب خوری ہو, انجانی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. جہالت ہو, اس کو بھی انجانی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. ارے جہالت کا اسلام سے کیا تعلق ہے, مسلم معاشرے سے کیا تعلق ہے؟ مسلم معاشرے کا ہر فرد جاننے والا, سمجھنے والا, علم رکھنے والا, لیاقت رکھنے والا, صلاحیت رکھنے والا ہوا کرتا ہے. اس لیے یہ فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن یہاں پر ایک نکتہ عرض کروں تعلیم کے سلسلے میں. مدارس میں تعلیم ہوتی ہے قرآن کی, حدیث کی, فقہ کی, تاریخ اسلام کی, اور پھر اس سے اوپر اس کے بنیادوں کے سلسلے میں کچھ اساسی مسائل کی تعلیم, جیسے کہ نحو کی, صرف کی, بلاغت کی, بیان کی, علم بدیع کی, یہ سب مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. اس کو ہم دینی علم کہتے ہیں. اور ایک وہ علم ہے جو عصری علم کہلاتا ہے, جو آج اسکولوں کے اندر رائج ہے, کالجوں کے اندر رائج ہے. علم دونوں اچھی چیز ہے. شریعت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کا علم حاصل نہ کرو, وہ علم ہو یہ علم ہو, دونوں کے دونوں بہت اچھے ہیں. لیکن ایک فرق کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دینی علم ہے یہ ساری دنیا کا امام ہے, اور جو اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جانے والا علم ہے وہ ہمارا اور آپ کا غلام ہے. یہ علم ہمارا امام ہے, یہ علم ہمارا غلام ہے. اس لیے کہ یہ علم ہم کو جو ہے رہبری کرتا ہے, بتاتا ہے اللہ تک کیسے پہنچو گے, جنت تک کیسے پہنچو گے, تمہارے اندر انقلاب کیسے آئے گا, تم اچھے کیسے بنو گے, تمہارا ظاہر کا سدھار اور تمہارے باطن کا سدھار کیسے ہوگا. یہ سب باتیں بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا, اور اس علم کو آسمانوں سے نازل فرمایا. علم دین کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو آسمانوں سے نازل فرمایا. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قلوب اطہر پر نازل فرمایا گیا. نزل بہ الروح الامین, روح الامین اس کو لے کے آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا. لیکن جہاں تک دنیا کا علم ہے, اگرچہ وہ بہت اچھا ہے, بہت دنیا کی ضرورت کا علم ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے, اس کے لیے بھی وقت لگانا چاہیے, اس کے لیے امت کو تعلیم دینا چاہیے, کالجز اور اسکولز کھولنے چاہیے, اور اس کے فوائد و برکات کا مشاہدہ کرنا اور کرانا چاہیے. لیکن بھائیوں, اس علم کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا, عقلوں میں ڈال دیا. اس کے اوپر تجربات کیے جاتے رہے, ہر دور میں تجربے ہوتے رہے. کسی نے آیا ایک بات پر تجربہ کیا, کوئی اور سائنٹسٹ پیدا ہوا, اس نے ایک اور تجربہ کیا, تیسرا سائنٹسٹ پیدا ہوا, اس نے ایک اور تجربہ کیا, اور پھر ان تجربات کو جمع کیا جاتا رہا. مختلف علوم اور فنون کے ایکسپرٹس, مختلف علوم اور فنون کے جو ماہرین تھے, انہوں نے ان علوم پر, فنون پر بحث کی, مذاکرہ کیا, تجربات کیے, اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا رہا ہے, اسی طریقے پر اس علم کے اندر ترقی ہوتی رہی, ہو رہی ہے, اور معلوم نہیں کہاں تک ہوگی. آج جہاں تک ہم پہنچے ہیں نہیں کہہ سکتے یہ علم یہی رک جائے گا, یہ علم آگے چلے گا. آگے آنے والے ہم لوگوں کو شاید یہ سمجھے یہ لوگ جاہل تھے, جیسے آج ہم اس زمانے پہلے لوگوں کو سمجھتے ہیں, ارے کہاں تھا یہ علم, کہاں تھا ان کے پاس یہ سب کچھ. لیکن آج بہت علم ہے, لیکن آگے چل کر ایک زمانہ شاید ایسا بھی آ سکتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ ہم لوگوں کے بارے میں اور آج کے سائنٹسٹ کے بارے میں, آج کے علوم و فنون کے ماہرین کے بارے میں سمجھے نہیں نہیں ان کو زیادہ کچھ نہیں آتا تھا, ان کے اندر یہ غلطیاں تھی, یہ غلطیاں تھی, ہم نے اس سے بھی زیادہ اور آگے کمال درجے کو حاصل کر لیا ہے. بھائی
بھائیوں یہ دنیاوی علم کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر یوں ترقی ہوتی رہتی ہے اور آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اور اس کو اللہ نے انسانوں کی عقلوں کے حوالے کر دیا، ان کے تجربوں کے حوالے کر دیا۔ تم اس کے بارے میں سوچتے رہو، غور کرتے رہو، زمانہ آتا رہے گا، نئی نئی باتیں کھلتی جاتی رہیں گی، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی جائیں گی۔ یہ سامنے رکھا ہوا ہے، کہاں تھا پرانے زمانے میں یہ، آج یہ موجود ہے، اب معلوم نہیں آگے چل کر کیا اور چیزیں آنے والی ہیں، اور یہ ختم ہو جائے گا۔ کئی چیزیں پرانے دور کی آج رائج نہیں ہے، کئی چیزیں ایجادات پرانے دور میں جب ہوئی ہیں تو اس کو بہت زیادہ جو ہے لوگ بڑا سمجھتے تھے، عظیم سمجھتے تھے، لیکن آج اس کا کوئی رواج دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ پیچھے چلا گیا۔ اب نئی نئی ایجادیں آ گئی، اب پھر اور سلسلہ چلے گا، معلوم نہیں کہاں تک جائے گا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر فرمایا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بار برداری کے لیے، سواری کے لیے کیا چیز تھی؟ الخیل گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر گدھے، اس کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو اور اس کو زیب و زینت بھی بڑھاتے ہو، یعنی اس کے اوپر بیٹھ کے جانے کو آدمی اپنا فیشن سمجھتا تھا اس دور میں، جیسے کہ آج کار میں بیٹھ کے جانے کو اپنا فیشن سمجھتا ہے، اپنی عزت اور بڑائی کا ایک معیار سمجھتا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہی چیزیں معیار تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرے گا وہ جس کو تم نہیں جانتے۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی سائیکل بھی نہیں تھی، اسکوٹر بھی نہیں تھی، کار بھی نہیں تھی، اور ایروپلین کا تو کیا تصور، یہ سب چیزیں بعد میں پیدا ہوئی۔ اللہ نے اشارہ دے دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں جو تم آج نہیں جانتے وہ اللہ بعد میں پیدا کرے گا، اور یہ قیامت تک سلسلہ ہے۔ آج جو موجود ہے اللہ ہم سے بھی گویا کہہ رہے ہیں جو تم نہیں جانتے وہ میں آگے پیدا کروں۔ تو بھائیوں یہ ہوتا ہے سائنس اور دنیا کے علم کا خاصہ، لیکن قرآن ہو، حدیث ہو، علم دین ہو جو اللہ آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، اس کے اندر تو ثبات ہوتا ہے، اس کے اندر قرار ہوتا ہے، اس کے اندر اٹل پل ہوتا ہے، اس کے اندر حتمیت ہوتی ہے، اس کے اندر قطعیت ہوتی ہے۔ اس کو کوئی نیا آدمی آ کے کوئی چینج نہیں کر سکتا، اسے کسی حرف پہ چینج کرنے کی اختیار نہیں ہے، کسی لفظ کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن جب سے نازل ہوا تب سے وہی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ حفاظ پیدا ہو گئے، یہ علماء اکرام پیدا ہو گئے، حفاظ اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ علماء اکرام اس کے معانی کی حفاظت کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آ کر کہنے لگے اس کا ایک نیا مطلب میں بیان کرتا ہوں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہا جائے گا اللہ کے نبی سے دلیل پیش کر، اللہ کے نبی کے صحابہ سے دلیل پیش کر، حضرات تابعین سے دلیل پیش کر، اسلاف سے دلیل پیش کر، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تب مانا جائے گا۔ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر رد و بدل کرے، اس کے اندر نئی نئی چیزیں لائے۔ ہاں اتنی حد تک آج بھی گنجائش ہے کہ سلف کے طریقے سے، سلف کی تفہیمات سے، سلف کے بتائے ہوئے جو ہے علوم سے ہٹے بغیر کوئی نیا نکتہ پیش کرنا چاہے تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا بھی پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی پیش کروں، ہمارے اکابر نے بھی پیش کیا، حضرت حکیم علوم بطحان بھی، ان کے علوم کو پڑھیے، نئے نئے نکتے قرآن میں پیش کیے جا رہے، نئی نئی چیزیں دکھاتے جا رہے، اور لوگوں نے بھی ایسا کیا اور کرتے ہیں، اتنا اختیار۔ لیکن سلف کی چیز کو چھوڑ کر اگر کوئی کہتا ہے وہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن چینج نہیں ہو سکتا، قرآن کا مفہوم نہیں بدل سکتا، قرآن کا حرف نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ حفاظت قرآن کی الفاظ کے اعتبار سے بھی ہے، اس کے معنی کے اعتبار سے بھی ہے، دونوں کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو علم ہے اس میں جو قرآن اور حدیث کا اور دین کا علم وہ اٹل، اور جو دنیا کا علم ہے وہ ممنوع نہیں ہے، کسی نے اس کو ممنوع نہیں کہا ہے۔ ضرورت ہے
آپ اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ ضرورت پڑتی ہے ہم مکان بناتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے جوتا خریدتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے پگڑی خریدتے ہیں اور ضرورت کی چیزوں کو لیتے ہیں۔ جن دنیا میں یہ ضرورت پیش آئی ہے، ماحول کا تقاضا ہے اور زمانے کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے اور مختلف چیزوں کا تقاضا ہے کہ ہم اس علم کے اندر بھی آگے بڑھیں۔ علماء بھی بڑھ سکتے ہیں، عوام بھی بڑھ سکتے ہیں، ہماری بچیاں بھی بڑھ سکتی ہیں اور لوگ بھی اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس تعلیم کے میدان کو لے کر اس کے اندر وہ بہترین نتائج مرتب کر سکتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں ہم بھی بہت بڑے انجینئر ہو سکتے ہیں، ہم سائنسدان ہو سکتے ہیں۔ اور ایک زمانہ بھائیوں گزرا، تاریخ نے دیکھا، سبق کیا، اس کو اپنے تاریخ کے اوقات میں سنہری زبان میں اس کو لکھا گیا، سنہرے حروف کے اندر لکھا گیا۔ ہمارے ہی علماء تھے، ہمارے ہی دانشوران تھے جو سائنس کو ترقی دے رہے تھے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں سائنس کو ترقی نہیں تھی، اگر ترقی ہوئی قرآن کے نزول کے بعد ہوئی۔ سائنس کو کوئی ترقی نہیں تھی۔ یورپ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، ظلمت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، یہاں تک کہ اس زمانے میں یہ حال تھا کہ وہاں کوئی سائنسدان اتفاق سے پیدا ہو گیا، اس نے کوئی نظریہ پیش کر دیا تو وہاں کا پوپ اور وہاں کی پاپائیت اس کو جب تک زندہ دفن نہ کر دے یا اس کو جلا کے خاک نہ کر دے اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ تھا وہ دور، پاپائیت کا دور۔ یہ سب ایک تاریخ ہے، پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس زمانے میں علم کیا کر رہا تھا۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ علم تھا تو ہمارے پاس تھا، سائنس کا علم ہمارے پاس تھا، اس کے تمام شعبوں کا علم ہمارے پاس تھا۔ اس میں اگر ترقی کسی نے کی، نئی نئی ایجادات کی، نئی نئی تحقیقات کی، نئے نئے انکشافات کیے تو یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے فقہاء تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے دانشور تھے، یہ ہمارے سائنسدان تھے، یہ ہمارے اپنے تھے جنہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ ابو علی سینا کا نام کون نہیں جانتا؟ اس کی تحقیقات آج تک موجود ہے اور اس کی تحقیقات کو پڑھائے بغیر آج بھی چارے کار نہیں ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں ابو سینا کے نام سے ابو علی سینا کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، چھڑ گیا اتفاق سے، لیکن کیا کریں گے، وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر تفصیلی کلام کرے۔ بتانا یہ ہے دونوں علم اچھی چیز ہے لیکن فرق کے ساتھ، اس میں گڑبڑ نہ کیجیے۔ حضرت مولانا نے بھی اشارہ کیا، یہاں تفریط افراط ہوتا رہتا ہے، اسے میں نے وضاحت کر دی۔ بے شک یہ علم بھی ضروری، یہ علم بھی بڑا اہم، لیکن اس فرق کے ساتھ ایک ہمارا امام، ایک ہمارا غلام۔ اس کو یاد رکھ کر ہر آدمی آگے بڑھے، کوشش کرے۔ یہ بھائیوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ یہ وقت تفصیلی گفتگو کا کوئی موقع نہیں۔ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میرے سامنے یہ جو ہے فارغ ہونے والے طلبہ ہوں گے اور مولانا نے بھی کہا تھا کچھ اصلاحی بات ہو اور ان لوگوں کو یہاں سے جانے کے بعد ان امور سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی اور موقع ہو تو ہم اس سلسلے میں بیٹھیں اور مذاکرہ کریں۔ بتانا صرف یہ ہے کہ علم کی اہمیت ہر آدمی سمجھتا ہے، اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ ان علماء کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ان حضرات کی خدمت میں حدیث پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کے بارے میں کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء وہ بنی اسرائیل کی سیاست کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے
कानत तसूसुहुमुल अंबिया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ही सियासत को भी संभालते थे, यानी पूरे मुल्क को संभालते थे, मुल्क के तमाम मसाइल को संभालते थे। वो एजुकेशन का मसला हो, वो दीनी तालीम का मसला हो, वो दुनियावी तालीम का मसला हो, वो माश का मसला हो, इक्तिसादियात का मसला हो या और किसी किस्म का मसला हो, सारे मसाइल के हल के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इल्म लेकर नाजिल हुए। उसी इल्म की रोशनी में ये सब कुछ किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, वला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरे खुलाफा होंगे, यानी मेरे जानशीन होंगे। वो जानशीन कौन है? यही हजरत उलमाए किराम है, वो इसको लेकर चलेंगे। मालूम हुआ हमें और आपको तमाम उमूर से मुतल्लिक कुशादा दिली के साथ, वसअत ज़र्फी के साथ, जहन को कुशादा रखते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। आज आमतौर पर पूछा जाता है सियासत में उलमा क्यों नहीं है। कल भी एक जगह सफर था, वहां पर उलमा की एक मजलिस थी, उसमें एक मौलाना ने यही सवाल पेश किया कि उलमा क्यों पीछे रह गए। मैंने कहा पीछे रह नहीं गए, बल्कि उनको पीछे किया गया। पीछे रहे नहीं, उनको किया गया है। मफाद परस्तों ने, दुनिया तलब लोगों ने, दुनिया जिनकी निगाहों में सब कुछ थी इन लोगों ने, इसलिए कि उन लोगों ने समझा उलमा पेश पेश रहेंगे तो हमारे मफाद पर जद पड़ती है, इसलिए उलमा को पीछे किया गया। आज भी उलमा आगे बढ़ सकते हैं। कानत तसूसुहुल अंबिया, ये तो आपके सामने नस मौजूद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस हमें अपने दीन पर, अपने इल्म पर, अपने अमल पर, अपने तकवे पर, अपनी तहारत पर, अपने उसूल पर, अपने ज़ाब्तों पर रहते हुए सियासत में भी हिस्सा लेने की कोशिश करना चाहिए। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल ये चंद मुतफर्रिक किस्म की बातें आप हजरात के सामने पेश करने की जुर्रत किया हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी नेक तौफीक अता फरमाए, इल्म अमल की जो है तौफीक अता फरमाए। मैं इन उलमा को मुबारकबाद देता हूं, मदरसे वालों को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत और जिद्दोजहद और कोशिश से इतने उलमा को पैदा किया, हुफ्फाज़ किराम को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला इसके नेक समरात पूरी दुनिया के अंदर जाहिर फरमाए। व आखिर दावाना